اور رسول ہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. مجموعہ اشتہارات نہ ملفوظات 10ویں جلد. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. اس کے بعد روحانی خزائن 18ویں جلد 18ویں جلد صفحہ نمبر 231. اس کے اوپر مرزا صاحب فرماتے ہیں 231 231. اس میں مرزا صاحب فرماتے ہیں ان کی اپنی زبان سے، کہتے ہیں سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. یہ جی مرزا صاحب کی کتاب روحانی خزائن، اس کی 3ری جلد اور اس کی 18ویں جلد. پھر یہی روحانی خزائن اس کی 18ویں جلد صفحہ نمبر 211 کے اوپر بھی یہی دعویٰ درج ہے. صفحہ نمبر 211 اس کے اوپر انہوں نے پھر یہی دعویٰ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی. روحانی خزائن جلد نمبر 18 کہتے ہیں میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی، یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی. اچھا، یہ ایک دعویٰ ہو گیا کہ میں نبی ہوں. یہی دعویٰ انہوں نے روحانی خزائن کی 22ویں جلد کے اندر بھی کیا. میں اب صرف وقت بچانے کے لیے میرے پاس سارے حوالے لگے ہوئے ہیں. 22ویں جلد میں بھی کیا. یہی 22ویں جلد صفحہ نمبر 76 پر یہی دعویٰ روحانی خزائن 22ویں جلد صفحہ نمبر 503 پر بھی کیا. یہی دعویٰ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 435 پر بھی کیا کہ میں نبی ہوں. یہی دعویٰ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 283 پر بھی کیا کہ میں نبی ہوں. اب اپنے نبی ہونے سے انکار. پہلے دعویٰ اب انکار. کیوں کہ جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات کا اور نہ ملائک کا اور نہ لیلۃ القدر وغیرہ کا منکر. میں مدعی نہیں ہوں نبوت کا. یہ ہے مجموعہ اشتہارات 1 جلد صفحہ نمبر 230 بھی اور 230 اور 234. پہلی جلد روحانی خزائن 2ری جلد. کہتے ہیں میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملائک اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر. پہلے کیا کہا تھا؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی ہیں. یہی کہا تھا ملفوظات میں، یہی کہا تھا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی ہیں. پھر کہا تھا سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. اور جب اس میں پہنچے روحانی خزائن مجموعہ اشتہارات 1 جلد، اس میں کہتے ہیں میں نہ نبوت کا مدعی ہوں نہ معجزات اور ملائک اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر. مجموعہ اشتہارات اس کے صفحہ نمبر 234 پر بھی یہی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ معجزات، لیلۃ القدر اور وجود ملائک اور وجود جبرائیل اور معراج نبوی وغیرہ اور تعلیمات قرآن کریم اور احادیث صحیحہ پر تو میرا ایمان ہے اور مجھے محدثیت کا دعویٰ ہے نہ نبوت کا. پہلے دعویٰ اب انکار. یہ وہ حربہ ہے. میں چال بتا رہا ہوں آپ کو. آپ جاتے ہیں کسی کے ساتھ جا کے آپ گفتگو کریں، وہ کہیں گے جی انہوں نے کب دعویٰ نبوت کیا؟ وہ آپ کو کتابیں دکھائیں گے، دیکھیں جی وہ کہتے ہیں میں تو نبی نہیں. یہاں سے مار کھا جاتے ہیں. اس نے ہر کام کر رکھا ہے کتابوں میں. انہیں دعویٰ بھی کر رکھا ہے، تردید بھی کر رکھی ہے، تاکہ اگلے بندے کے ایمان کو زائل جو کرنا، تباہ جو کرنا. پاکستان کے سیاست دانوں والا طریقہ کہ ایک ہاتھ گدھوں پر دوسرا گلے پر رکھا ہوا ہے. اگر گلا دبا لیا تو ٹھیک، ورنہ پاؤں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگ لیں. یہی طریقہ. پہلے دعویٰ کیا کہ اگر پھنس گیا تو ٹھیک، دعویٰ دکھایا، اگر نہ پھنسا تو اس کی تردید دکھا دی. اور میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں جو کہتا ہوں نبی ہے. خدا کے بندے جو خود کہتا ہے کہ جس کے کلام میں تناقض ہے وہ جھوٹا ہے، اور اس کے کلام کا کتنا ابھی تو میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا.
آگے کتنا تناقض ہے. یہ جو پھر نبوت کا اس نے انکار کیا، یہ روحانی خزائن 7ویں جلد صفحہ نمبر 297 پر بھی نبی ہونے کا انکار کیا. روحانی خزائن 7ویں جلد صفحہ نمبر 9 پر بھی انکار کیا، 7ویں جلد صفحہ 33 پر بھی انکار کیا، 7ویں جلد صفحہ نمبر 243 پر بھی نبی ہونے کا انکار کیا. روحانی خزائن 13ویں جلد صفحہ نمبر 215 پر بھی نبی ہونے کا انکار کیا. روحانی خزائن 11ویں جلد صفحہ 27 پر بھی نبی ہونے کا انکار کیا. روحانی خزائن صفحہ نمبر 14 جلد نمبر 279 پر بھی نبی ہونے کا انکار کیا. اور پہلے میں آپ کو درجن حوالے بتا چکا ہوں جس میں اس نے نبی ہونے کا اقرار کیا تھا. اب آگے دیکھیے، یہ تو تھا نبی کا. اس کے بعد کہتا ہے نبی تشریعی و حقیقی. وہ کہتا ہے کہ میں نبی تشریعی اور حقیقی دونوں، میں نبی تشریعی بھی ہوں اور نبی حقیقی بھی ہوں. روحانی خزائن 17ویں جلد، میں چاہتا ہوں میں صرف ایک حوالہ دے دوں. روحانی خزائن 17ویں جلد پیج نمبر 435، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرماتے ہیں 435 نمبر صفحہ، اس کے اوپر فرماتے ہیں ما سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہیں بیان کی اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا. وہی شخص صاحب شریعت ہو گیا. اب کہتے ہیں پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے. یعنی میری وحی میں امر بھی ہے نہیں بھی، یعنی میں حکم دیتا بھی ہوں روکتا بھی ہوں. اس لیے میں نبی تشریعی بھی ہوں اور حقیقی بھی ہوں. یہ اقرار کیا اور یہی بات انہوں نے اس کے بعد اور کتب کے اندر بھی کی. یہی روحانی خزائن، یہی صفحہ اس کا. اب دیکھو 235 آگے چل کر اس کے حاشیہ میں وہ کہتے ہیں اب دیکھو خدا نے میری طرف وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا ہے اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار نجات ٹھہرایا ہے. میری وحی اور میری تعلیم معیار نجات ہے، یعنی میں تشریعی نبی ہوں، حقیقی نبی ہوں. یہ دعویٰ کیا. اور روحانی خزائن اس سے اگلی جلد نمبر 18، اس کا صفحہ نمبر 210 اور 211، وہاں پر اٹھا کے دیکھیے، وہاں اس کی بالکل الٹ ہے. وہاں پر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس جگہ، صفحہ نمبر 210، جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت کا انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر کوئی نبی ہوں. پہلے یہ کہا تھا کہ میں تشریعی ہوں، ڈیلی ویجز پہ. اچھا پھر اس کی تشریح کی. آگے ایک مصرع لکھا، کہتے ہیں من نیستم رسول و دیا وردہ ام کتاب. کہتے ہیں اس کے معنی فقط اس قدر ہے کہ میں صاحب شریعت نبی نہیں ہوں. پہلے کہا کہ میں صاحب شریعت ہوں، حلال حرام کرتا ہوں. اب کہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ میں صاحب شریعت نبی نہیں ہوں. اس کے بعد روحانی خزائن 3 جلد صفحہ نمبر 450، اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی غور فشانی سنیے. یہ ان کے ایک کلام کو سنیں دماغ معطر ہوتا ہے، مشام روح معطر ہو جاتا ہے، اور اگلے بیان کو پڑھے تو اس میں اتنی غلاظت ہوتی ہے کہ دماغ بدبودار ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب دیکھیے روحانی خزائن، اس کا صفحہ نمبر 450 جلد نمبر 3، اور وہ کہتے ہیں اور یہ تو ثابت ہے کہ اس مسیح 450 صفحہ صفحہ نمبر 211، وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ میں نبی نہیں ہوں. اب آگے اس کے بعد مسیح موعود کی نبوت کا اقرار. مسیح موعود کی نبوت کا اقرار روحانی خزائن 22ویں جلد. اس میں مرزا صاحب صفحہ نمبر 31 پر اس بات کا اقرار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس آنے والے مسیح موعود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے اس کا انہی حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی بھی ہوگا. مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور کتنی مکاری کے ساتھ اس دعوے کے مطلب آڑ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا جا رہا. کہتے ہیں اور جس آنے والے مسیح موعود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے
انہی حدیثوں سے یہ نشان دیا گیا کہ وہ نبی بھی ہوگا، یعنی اقرار کیا کہ وہ جو مسیح موعود آنے والے ہیں وہ کون ہوں گے؟ بولیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہوں گے؟ وہ مسیح موعود نبی ہوں گے، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور پھر 18ویں جلد اس کے اندر بھی اس لحاظ سے صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا۔ پھر روحانی خزائن 22ویں جلد صفحہ نمبر 500 پر بھی یہ بات آئی، روحانی خزائن 3ری جلد اس کے صفحہ نمبر 392 پر بھی یہ بات آئی کہ مسیح موعود وہ نبی ہوں گے۔ پھر آگے چل کر روحانی خزائن اس کی 3ری جلد اور صفحہ نمبر روحانی خزائن 3ری جلد اور 249 وہاں پر کہا کہ وہ جو ابن مریم آنے والا ہے وہ نبی ہوگا، نبی ہوگا۔ کئی دلائل دیے کئی کتابوں میں، اور یہ جب اس جلد میں پہنچے 3ری جلد صفحہ نمبر 249 وہ کہتے ہیں وہ جو ابن مریم آنے والا ہے وہ کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ فقط امتی لوگوں میں سے ایک شخص ہوگا۔ وہ کوئی نبی نہیں بلکہ فقط امتی لوگوں میں سے، پہلے کہا نبی ہوگا، اب کہا نبی نہیں ہوگا، امتی لوگوں میں سے ایک شخص ہوگا۔ اور یہی بات روحانی خزائن 8ویں جلد صفحہ نمبر 294 اور یہی بات روحانی خزائن 7ویں جلد صفحہ نمبر 33 اور یہی بات کہ وہ جو مسیح موعود ہے وہ نبی نہیں ہوگا، روحانی خزائن اس کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 293 پر آئے۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مسیح موعود بن کر آ گیا ہوں اور میرے بعد اور بھی مسیح موعود آ سکتا ہے۔ روحانی خزائن 3ری جلد صفحہ نمبر 251 وہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس عاجز کی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح میرے بعد آ سکتے ہیں۔ ادھر کیا کہا کہ میرے بعد اور مسیح بھی بولیے نا آ سکتے ہیں۔ اب یہ تو 3ری جلد تھی، ضروری تھا کہ 16ویں جلد میں جا کر اس کو الٹ بھی کر دیا جاتا، لہذا 16ویں جلد صفحہ نمبر 243 جب اس پر پہنچے اس پہ کہتے ہیں فلیس المسیح من دونی موضع قدمی بعد زمانی، کہتے ہیں پس میرے سوا دوسرے مسیح کے لیے میرے زمانے کے بعد قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ادھر کہا تھا میرے بعد 10,000 مسیح آ سکتے ہیں، ادھر کہتا ہے میرے بعد کسی مسیح کے لیے زمانے میں قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اور جھوٹے کے کلام میں تناقض